دان صاحب، مولانا سے آپ کی حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے، آج بھی انہوں نے بات کی ہے، کیا لگ رہا ہے، کیا موڈ ہے مولانا کا؟ مولانا اپوزیشن میں ہیں اور رہیں گے۔ قانون سازی ان کے بغیر پوری نہیں ہوگی، گولڈن نمبرز ہیں ان کے پاس۔ قانون سازی تو پارلیمنٹ نے کرنی ہوتی ہے نا، اس کے لیے اراکین بھی چاہیے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اراکین پورے ہو گئے ہیں اور مولانا کے بغیر ہو نہیں سکتے۔ اگر اراکین پورے ہو گئے ہیں تو کر لے، اگر نہیں ہو سکتے تو پھر نہیں ہوں گے۔ مولانا تو نہیں ہے حکومت کے ساتھ، ہاں نہیں کریں گے ووٹ حکومت کو؟ نہ کریں گے، نہ کرنی چاہیے۔ اچھا، اور اگر کچھ ایسا ہوا جس طرح ہم نے دیکھا کہ راجہ ریاض صاحب نے ایک نام دیا کاکڑ صاحب کا، وزیر اعظم شہباز شریف نے مان لیا کہ یہ نگراں وزیر اعظم ہوں گے، کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا لے کر آئیں کوئی جوڈیشل معاملات، دیکھیں مولانا نے حکومت راضی ہو جائے؟ اس کے لیے بڑی، اصل میں آپ یہ ہے نا کہ بال کی کھال تو ہم بہت دفعہ اتارتے ہیں، لیکن مولانا نے کل بھی بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ بھئی اگر حکومت نے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے امینڈمنٹس لائے۔ اچھا، اپوزیشن صرف مولانا نہیں ہے، اپوزیشن سے مراد ہے وہ تمام پارٹیز جو اپوزیشن کے اندر ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا اسلام آباد میں، جس میں تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو ہم نے اکٹھے بیٹھ کے، کوئی اتحاد نہیں بنایا تھا، بس ایک ایکتا، مطلب اکٹھ، اور اس کے اندر ایک کنسنسس تھا ساری اپوزیشن میں کہ حکومت کے سے باہر جتنی پارٹیاں ہیں عوام ان سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں اکٹھی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ میرا خیال ہے وہ اب اکٹھی رہیں گی، اس لیے کہ عوام اس وقت 8 فروری کے بعد وہ پرانے عوام نہیں ہیں، اب وہ جاگتے ہوئے عوام ہیں، آپ کی طرح کی نوجوان عوام ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں یہ بھی ہے جس کی وجہ سے ان کو آپ اب نہ بیوقوف بنا سکتے ہیں، نہ دبا سکتے ہیں، نہ ڈس انفارم کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ جاگ رہے ہیں، اپنے مفادات کا پہرا دینا چاہتے ہیں، اپنے ووٹ کی عزت کو چھین کے واپس لیں گے، اور جب تک وہ نہیں ملے گی نہ وہ چین سے بیٹھیں گے نہ بیٹھنے دیں گے۔ ابھی آپ نے جو بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ کر کے کچھ آئینی معاملات ہو سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف مانے گی؟ ان کو تو جو چیزیں کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے وہ تو کسی صورت اس پہ راضی نہیں ہوگی۔ نہیں تو وہ کیوں مانے؟ کیا حل نکلے گا اس پہ؟ حل تو یہی نکلے گا، وہ کام کریں جس پہ سب راضی ہوتے ہیں۔ میرا تو ایک ہی، آپ کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے میں نے ایک پورا پلان بنا کے جو اب حکمران بنے ہوئے ہیں اور نہیں بنے ہوئے ان کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے، وہ سلیکٹڈ لوگوں کی نہیں، الیکٹڈ لوگوں کی نیشنل یونٹی گورنمنٹ، جو برٹن نے بنائی، جو ساؤتھ افریقہ نے بنائی، جو جرمنی نے بنائی، جو آئرلینڈ نے اور کتنی مثالیں دوں کہ جتنے لوگ الیکٹ ہو کے آئے، کرائسس تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا، انہوں نے کہا جی ہم سب اکٹھے ہوں گے اپنے ملک کے لیے۔ نیلسن منڈیلا آیا، اس نے کہا ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم سب اکٹھے ہو کر ریکنسلیشن کریں گے۔ اس کے لیے تمام پارٹیوں نے مل کے حکومت بنائی، ایک سرٹن مدت کے لیے مل کے چلائی، اور اس کے نتیجے میں ملک کے تمام ایشوز آئرن آؤٹ ہوئے۔ پاکستان میں ہو سکتا ہے، پاسبل ہے؟ پاسبل نہیں ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اور عوام تو کروا سکتے ہیں۔ لیڈ کون کرے گا؟ کیونکہ یہاں تو کوئی لیڈنگ پوزیشن پہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، لیڈ کرنا کسی کا رائٹ نہیں ہے، لیڈ کرنا اس کا رائٹ ہے جس کو عوام لیڈ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، 73 کے کانسٹیٹیوشن جب سے بنا ہے اس سے آج تک ایک الیکشن بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئے، اس میں پری پول ریگنگ ہوئی، وہ الیکشن چلے گئے، بھٹو صاحب نے نیگوشیٹ کر کے ریزالو کرنے کی۔ اس کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے، ان الیکشنز کی ہسٹری آپ دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ ہسٹری یہ ہے کہ ان کے اندر عوام کو مجبور کیا گیا کہ اب فلاں پارٹی نے آنا ہے اس کو ووٹ دو، اب فلاں نے آنا ہے اس کو ووٹ دو۔ تمام الیکٹیبلز کو گھوڑوں کی طرح اس پارٹی میں لے جایا جاتا تھا جس نے آنا ہوتا تھا، اور عوام کو کہا جاتا تھا تھانے دار کے ذریعے کہ انہی کو ووٹ دو، اور وہی الیکٹ۔ آپ مجھے بتائیں کہ 85 سے لے کے 18 تک جتنے الیکشنز ہوئے ان میں وہی پارٹی آئی جس کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ اس نے آنا ہے۔ اس فرسٹ ٹائم جس طرف ہوا کا رخ تھا، ہوا کا رخ بنایا گیا تھا، نہیں بنایا گیا۔
اب جو ہے یہ 2024 کے پہلے الیکشن، اسی وجہ سے میں ایکٹیو بھی ہوا ہوں، یہ پہلے الیکشنز ہیں جس نے عوام نے کہا اچھا چلو تمہاری گاڑی میں بھی بیٹھ جائیں گے، تمہارا نان بھی کھا لیں گے، ووٹ ہم اس کو دیں گے جس کو ہم نے دینا ہے۔ انہوں نے اس کو دیا جنہوں کو اس نے دینا تھا، اور اب آپ ان سے چھیننا چاہتے ہیں ووٹ، وہ نہیں چھیننے دیں گے۔ انہوں نے چھین کے اپنا حق لیا ہے، اب وہ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔